کیا ایک ریاست صرف اس لیے عالمی طاقت بن سکتی ہے کہ اس کے پاس جدید ہتھیار موجود ہو، یا اصل فیصلہ اس بات سے ہوتا ہے کہ وہ ان ہتھیاروں کو کتنی دیر تک چلائے رکھ سکتی ہے؟ ناظرین، عالمی طاقت کی بحث میں زیادہ توجہ جنگی جہازوں، میزائلوں اور فوجی تعداد پر جاتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ اکثر فیصلہ کسی اور جگہ ہوتا ہے۔ طاقت صرف میدان میں داخل ہونے کی صلاحیت نہیں، بلکہ وہاں موجود رہنے کی صلاحیت بھی ہے۔ ریاستیں برسوں تک اپنی مفادات کا دفاع تبھی کر پاتی ہے جب ان کے پاس لوگوں، ایندھن، خوراک، پرزوں، گولہ بارود اور نقل و حمل کا ایسا نظام موجود ہو جو دباؤ کے باوجود چلتا رہے۔ یہی وہ خاموش عنصر ہے جو بعض ریاستوں کو وقتی طاقت سے مستقل طاقت کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر رسد کا نظام رک جائے تو طاقت کتنی دیر زندہ رہ سکتی ہے؟ کسی بھی فوجی طاقت کی اصل جان صرف اس کے ہتھیار، جنگی جہاز، ٹینک یا میزائل نہیں ہوتے، بلکہ ان تمام صلاحیتوں کے پیچھے موجود وہ مسلسل فراہمی کا نظام ہوتا ہے جو انہیں ہر وقت فعال رکھتا ہے۔ میدان میں موجود کوئی بھی فوج اس وقت تک مؤثر رہتی ہے جب تک اسے بروقت ایندھن، گولہ بارود، طبی سہولیات، مرمت کے پرزے اور افرادی قوت میسر آتی رہے۔ جب ایک ریاست اپنی فوج، بحری بیڑے یا فضائی قوت کو اپنی سرحدی علاقوں سے بہت دور تعینات کرتی ہے تو دراصل وہ صرف فوجی دستے نہیں بھیج رہی ہوتی، بلکہ ایک پورا رسدی نظام بھی ساتھ لے کر چل رہی ہوتی ہے۔ ہر روز ہزاروں چھوٹی بڑی ضروریات پیدا ہوتی ہے جنہیں مسلسل پورا کرنا پڑتا ہے تاکہ آپریشن رکنے نہ پائے اور قوت کی رفتار برقرار رہے۔ جیسے جیسے جغرافیائی فاصلے بڑھتے ہیں، نقل و حمل کے مسائل، مالی اخراجات اور انتظامی پیچیدگیاں بھی بڑھتی جاتی ہے۔ ایک چھوٹی سی رکاوٹ بھی سپلائی کے پوری سلسلے کو متاثر کر سکتی ہے۔ اگر رسد کا نظام کمزور ہو تو بہترین تربیت یافتہ فوج بھی اپنی مکمل صلاحیت استعمال نہیں کر پاتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ طاقت کا دائرہ سکڑنے لگتا ہے، دور دراز علاقوں میں موجودگی برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے اور پالیسی سازوں کے اختیارات محدود ہونے لگتے ہیں۔ بالآخر وہ قوت جو اعداد و شمار اور ہتھیاروں کی تعداد میں بہت بڑی دکھائی دیتی ہے، عملی میدان میں اپنی موثریت کھونے لگتی ہے، کیونکہ طاقت کا اصل امتحان صرف لڑنے میں نہیں بلکہ مسلسل لڑنے اور موجود رہنے کی صلاحیت میں ہوتا ہے۔ فاصلے طاقت کے لیے مسئلہ کب بنتے ہیں؟ بڑی طاقتیں عموماً صرف اپنی سرحدوں کے اندر موجود معاملات تک محدود نہیں رہتے، بلکہ ان کے معاشی، سیاسی اور سلامتی سے متعلق مفادات دنیا کی مختلف خطوں تک پھیلے ہوتے ہیں۔ کئی اہم سمندری راستوں کی نگرانی درکار ہوتی ہے، کئی تجارتی جہازوں کی حفاظت ضروری ہوتی ہے، جبکہ بعض مقامات پر اتحادی ممالک کو یقین دلانا ہوتا ہے کہ ضرورت پڑنے پر مدد دستیاب رہے گی۔ لیکن دنیا کے مختلف حصوں میں مسلسل موجود رہنا صرف ارادے یا فوجی طاقت کا مسئلہ نہیں بلکہ فاصلے پر قابو پانے کی صلاحیت کا امتحان بھی ہے۔ نقشے پر دو مقامات کے درمیان کھینچی گئی ایک لائن حقیقت میں ہزاروں ٹن ایندھن، بے شمار سفری گھنٹوں، پیچیدہ منصوبہ بندی اور وسیع انتظامی ڈھانچے کی نمائندگی کرتی ہے۔ ہر اضافی میل کے ساتھ وسائل کی ضرورت بڑھتی جاتی ہے، جہازوں کو زیادہ ایندھن درکار ہوتا ہے، عملے کی دیکھ بھال کا بوجھ بڑھتا ہے، مرمت کے انتظامات پیچیدہ ہو جاتے ہیں اور سپلائی کے راستوں کو محفوظ رکھنا بھی مشکل ہوتا جاتا ہے۔ اگر ریاست کے پاس ان بڑھتے ہوئے اخراجات اور انتظامی مطالبات کو سنبھالنے کی صلاحیت موجود ہو تو وہ اپنے اثر و رسوخ کو دور دراز علاقوں تک برقرار رکھ سکتی ہے، لیکن جب یہی صلاحیت کمزور پڑنے لگے تو بیرونی موجودگی محدود ہونے لگتی ہے، اتحادیوں کا اعتماد متاثر ہوتا ہے اور ریاست آہستہ آہستہ ان علاقوں سے پیچھے ہٹنے لگتی ہے جہاں کبھی اس کا اثر نمایاں تھا۔ اسی لیے عالمی سیاست میں طاقت کا اصل امتحان اکثر جنگ شروع کرنے سے زیادہ اس بات میں پوشیدہ ہوتا ہے کہ کوئی ریاست ہزاروں میل دور کتنی دیر تک مؤثر اور مستحکم موجود رہ سکتی ہے۔ اب سمجھتے ہیں طویل مقابلوں میں فیصلہ رفتار کرتی ہے یا فراہمی؟ مختصر فوجی جھڑپوں یا محدود مدت کے تنازعات میں رفتار، حیرت اور فوری رد عمل اکثر فیصلہ کن کردار ادا کرتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں جو فریق پہلے حرکت کرے یا تیزی سے وسائل استعمال کر سکے وہ ابتدائی فائدہ حاصل کر لیتا ہے، لیکن جب طاقت کا مقابلہ چند دنوں یا ہفتوں کی بجائے کئی برسوں اور بعض اوقات دہائیوں تک پھیل جائے تو کامیابی کا معیار بدل جاتا ہے۔ ایسے طویل مقابلوں میں اصل سوال یہ نہیں رہتا کہ کس کے پاس زیادہ وسائل ہے، بلکہ یہ بن جاتا ہے کہ کون اپنے وسائل کو مسلسل برقرار رکھ سکتا ہے۔ ہر استعمال ہونے والا گولہ بارود دوبارہ تیار کرنا پڑتا ہے، ہر خراب ہونے والے ساز و سامان کی مرمت یا تبدیلی ضروری ہوتی ہے اور ہر نئی ضرورت کے لیے اضافی وسائل فراہم کرنے پڑتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ مطالبات بڑھتے جاتے ہیں اور پورا نظام مسلسل دباؤ کا شکار رہتا ہے۔ اگر ریاست کے پاس مضبوط صنعتی پیداوار، مناسب ذخائر، مؤثر گوداموں کا نظام اور قابل اعتماد ترسیلی ڈھانچہ موجود نہ ہو تو ابتدائی برتری آہستہ آہستہ کمزور پڑنے لگتی ہے۔ بہترین منصوبے بھی وسائل کی کمی کے باعث اپنی رفتار کھو سکتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ ریاست جو فیکٹریوں، سپلائی نیٹ
نیٹ ورکس اور ذخیرہ اندوزی کی مربوط نظام کے ذریعے مسلسل فراہمی برقرار رکھ سکے، وقت کو اپنے حق میں استعمال کرنا شروع کر دیتی ہے۔ برسوں پر محیط مقابلوں میں یہی مستقل مزاجی مخالف فریق کو تکاتی ہے، اس کی صلاحیتوں کو محدود کرتی ہے اور بغیر کسی بڑے اعلان کے طاقت کی توازن کو آہستہ آہستہ تبدیل کر دیتی ہے۔ اسی لیے تاریخ میں کئی مواقع پر فیصلہ میدان میں ہونے والی کئی ایک کارروائی سے نہیں بلکہ مسلسل سپلائی برقرار رکھنے کی صلاحیت سے ہوا ہے۔ کیا بندرگاہیں اور راستے بھی طاقت کے ہتھیار ہوتے ہیں؟ اکثر جب فوجی طاقت کی بات کی جاتی ہے تو توجہ فوری طور پر جنگی جہازوں، ٹینکوں، آبدوزوں، میزائل نظاموں اور لڑاکا طیاروں پر مرکوز ہو جاتی ہے، کیونکہ یہی عناصر طاقت کی سب سے نمایاں شکل دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں کسی بھی بڑی طاقت کی اصل بنیاد صرف یہ پلیٹ فارم نہیں ہوتے، بلکہ وہ بنیادی ڈھانچہ ہوتا ہے جو انہیں مسلسل متحرک اور مؤثر رکھتا ہے۔ بندرگاہیں، ریل نیٹ ورک، شاہراہیں، گودام، کارگو ٹرمینل اور نقل و حمل کی مراکز دراصل وہ خاموش ستون ہے جن پر فوجی صلاحیت کڑی ہوتی ہے۔ اگر ایک ریاست کے پاس ایسا مربوط نظام موجود ہو جو لاکھوں ٹن سامان، ایندھن، خوراک اور فوجی وسائل کو تیزی اور اعتماد کے ساتھ ایک مقام سے دوسرے مقام تک منتقل کر سکے تو بحران کے وقت اس کا رد عمل کئی زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر نقل و حمل کے راستے محدود ہو، بنیادی ڈھانچے کمزور ہو یا ہم سپلائی لائنیں بیرونی ممالک پر منحصر ہو تو دباؤ بڑھنے پر پورا نظام مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے۔ تاخیر سے پہنچنے والے وسائل آپریشنل رفتار کو متاثر کرتے ہیں، منصوبہ بندی محدود ہونے لگتی ہے اور ریاست کو اپنے فیصلوں میں زیادہ احتیاط برتنا پڑتی ہے۔ وقت کے ساتھ یہ فرق مزید نمایاں ہو جاتا ہے۔ مضبوط بندرگاہیں اور مؤثر زمینی راستے فوجی موجودگی کو برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے، اتحادیوں کا اعتماد بڑھاتے ہیں اور ریاست کو دور دراز علاقوں میں بھی مؤثر کردار ادا کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی سیاست میں بنیادی ڈھانچے کی طاقت اکثر جنگی ہتھیاروں کی طاقت جتنی اہم ثابت ہوتی ہے، کیونکہ مستقل اثر و رسوخ صرف قوت سے نہیں بلکہ اس قوت کو حرکت دینے والے نظام سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر سپلائی لائن دشمن کا ہدف بن جائے تو کیا ہوتا ہے؟ طاقت جتنی زیادہ وسیع جغرافیائی علاقے میں پھیلتی ہے، اس کی سپلائی لائنیں بھی اتنی ہی لمبی، پیچیدہ اور حساس ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایک ریاست جب اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے دور دراز سمندری، بیرونی اڈوں یا مختلف خطوں میں اپنی موجودگی قائم رکھتی ہے تو اس کے ساتھ ایک وسیع رسدی نظام بھی مسلسل حرکت میں رہتا ہے۔ ایندھن، خوراک، گولہ بارود، طبی سامان، مرمتی پرزوں اور دیگر ضروری وسائل ہزاروں میل کا سفر طے کر کے مطلوبہ مقامات تک پہنچتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ طاقت کا پھیلاؤ جہاں نئے مواقع پیدا کرتا ہے وہاں نئی کمزوریاں بھی پیدا کر دیتا ہے۔ جتنی زیادہ سپلائی لائنیں ہوں گے اتنی ہی زیادہ مقامات ایسے ہوں گے جہاں رکاوٹ پیدا کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے مخالف فریق اکثر براہ راست فوجی طاقت سے ٹکر لینے کی بجائے رسدی نظام کو ہدف بنانا زیادہ مؤثر سمجھتا ہے۔ اگر سپلائی کے راستے متاثر ہو جائے، بندرگاہوں کی سرگرمیاں سست پڑ جائے، نقل و حمل میں تاخیر ہو یا ایندھن کی فراہمی متاثر ہو تو میدان میں موجود جدید ترین قوت بھی اپنی رفتار کھونے لگتی ہے۔ مرمت کے سامان کی کمی آلات کی دستیابی کو کم کر دیتی ہے اور مسلسل تاخیر آپریشنل منصوبوں کو متاثر کرنے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑی طاقتیں صرف وسائل جمع کرنے پر انحصار نہیں کرتے بلکہ متبادل راستوں، اضافی ذخائر، محفوظ گوداموں اور بیک اپ نظاموں پر بھی سرمایہ کاری کرتی ہے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی ایک راستے یا مرکز کو نقصان پہنچے تو پورا نظام محفوظ نہ ہو۔ طویل مدت میں طاقت کا استحکام صرف وسائل کی مقدار سے نہیں بلکہ اس صلاحیت سے طے ہوتا ہے کہ ریاست اپنے رسدی نظام کو کتنا محفوظ، لچکدار اور مسلسل فعال رکھ سکتی ہے۔ اب سمجھتے ہیں کیا صرف دولت کافی ہے یا تنظیم بھی ضروری ہے؟ کئی ریاستوں کے پاس وافر مالی وسائل، بڑی معیشتیں اور وسیع صنعتی بنیاد موجود ہوتی ہے، لیکن تاریخ بار بار یہ دکھاتی ہے کہ صرف دولت کا ہونا خود بہت طاقت میں تبدیل نہیں ہو جاتا۔ اصل فرق اس بات سے پیدا ہوتا ہے کہ ریاست اپنے وسائل کو کس حد تک منظم، مربوط اور مؤثر انداز میں استعمال کر سکتی ہے۔ اگر منصوبہ بندی کمزور ہو، مختلف ادارے ایک دوسرے سے الگ الگ کام کر رہے ہو، معلومات کا تبادلہ محدود ہو یا فیصلہ سازی کا عمل سست اور پیچیدہ ہو تو بڑے سے بڑا سرمایہ بھی اپنی مکمل صلاحیت ظاہر نہیں کر پاتا۔ وسائل موجود ہونے کے باوجود ان کا بروقت استعمال ممکن نہیں رہتا اور اہم مواقع ضائع ہونے لگتے ہیں۔ اس کے برعکس جب فوجی ادارے، صنعتی شعبہ، ٹرانسپورٹ نیٹ ورک، بندرگاہیں، گودام اور انتظامی نظام ایک مشترکہ حکمت عملی کے تحت کام کرے تو وہی وسائل کئی زیادہ مؤثر نتائج پیدا کرتے ہیں۔ بحران کے وقت فیصلے تیزی سے نافذ ہوتے ہیں، سپلائی بلا رکاوٹ جاری رہتی ہے اور مختلف شعبے ایک دوسرے کی ضروریات کو بروقت پورا کرتے ہیں۔
اس طرح ریاست نہ صرف اپنی موجودہ وسائل سے زیادہ فائدہ حاصل کرتی ہے بلکہ غیر متوقع دباؤ کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت بھی پیدا کر لیتی ہے۔ دہائیوں پر محیط طاقت کے مقابلوں میں یہی تنظیمی صلاحیت فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے۔ معاشی بحران ہو، فوجی کشیدگی ہو یا عالمی سپلائی نظام میں رکاوٹ پیدا ہو، مضبوط ادارہ جاتی ہم آہنگی رکھنے والی ریاستیں نسبتاً بہتر انداز میں خود کو ڈال لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مستقل عالمی طاقت صرف دولت سے نہیں بلکہ اس صلاحیت سے پیدا ہوتی ہے جو مختلف اداروں اور وسائل کو ایک مربوط نظام میں تبدیل کر کے قومی طاقت کو مسلسل برقرار رکھ سکے۔ امن کے زمانے میں بننے والا نظام بحران میں کیوں فیصلہ کن بن جاتا ہے؟ رسدی طاقت کسی بحران یا جنگ کی آغاز پر اچانک وجود میں نہیں آتی بلکہ یہ برسوں بلکہ بعض اوقات دہائیوں پر محیط سرمایہ کاری، منصوبہ بندی، ادارہ جاتی ہم آہنگی اور مسلسل مشق کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ایک مضبوط رسدی نظام کے پیچھے بے شمار ایسے عناصر موجود ہوتے ہیں جو عام حالات میں زیادہ توجہ حاصل نہیں کرتے۔ وسیع گودام، جدید بندرگاہیں، مؤثر ریل اور شاہراہی نیٹ ورک، تربیت یافتہ عملہ، قابل اعتماد مواصلاتی نظام اور مضبوط صنعتی صلاحیت بظاہر روزمرہ انتظامی ڈھانچے کا حصہ محسوس ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہی عناصر کسی ریاست کی طویل مدتی طاقت کی بنیاد بناتے ہیں۔ امن کے زمانے میں ان پر ہونے والی سرمایہ کاری فوری نتائج نہیں دیتی، اسی لیے اکثر ان کی اہمیت نظر انداز ہو جاتی ہے، مگر جب دباؤ بڑھتا ہے تو یہی نظام اصل امتحان سے گزرتا ہے۔ بحران کے دوران وقت سب سے قیمتی وسیلہ بن جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں وہ ریاستیں جو پہلے سے تیار شدہ رسدی ڈھانچہ رکھتی ہے، وسائل کو تیزی سے منتقل کر سکتی ہے، ضروری سامان بر وقت پہنچا سکتی ہے اور بدلتے حالات کے مطابق فوری رد عمل دے سکتی ہے۔ اس کے برعکس جو ریاستیں صرف موجودہ ضروریات پوری کرنے پر توجہ دیتی رہتی ہے اور طویل مدتی تیاری کو نظر انداز کرتی ہے، انہیں مشکل وقت میں اپنی کمزوریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سپلائی میں تاخیر، وسائل کی کمی اور انتظامی رکاوٹیں ان کے رد عمل کو سست کر دیتی ہے۔ اسی لیے عالمی طاقت کا ایک اہم راز یہ ہے کہ کامیاب ریاستیں بحران آنے کا انتظار نہیں کرتے بلکہ امن کے دنوں میں ہی ایسی نظام تیار کرتی رہتی ہے جو مشکل وقت میں انہیں استحکام، رفتار اور فیصلہ سازی کی آزادی فراہم کر سکے۔ کیا عالمی طاقت کا اصل امتحان برقرار رہنے کی صلاحیت ہے؟ تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت سی ریاستیں کسی خاص دور میں تیزی سے ابھرے، اپنی فوجی طاقت میں اضافہ کیا، نئی منڈیاں حاصل کی یا عالمی سیاست میں نمایاں مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، لیکن ان میں سے ہر ریاست مستقل عالمی طاقت نہیں بن سکی۔ اصل فرق اس بات سے پیدا ہوا کہ کون سی ریاست اپنی طاقت کو صرف حاصل کرنے کے بجائے طویل عرصے تک برقرار رکھنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ عالمی اثر و رسوخ کا تعلق صرف طاقت کے حصول سے نہیں بلکہ اس کے مسلسل استعمال اور استحکام سے بھی ہوتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں رسدی صلاحیت اور برقرار رکھنے کی قوت فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے۔ جب ایک ریاست کے پاس ایسا نظام موجود ہو جو مسلسل وسائل کی فراہمی کو یقینی بنائے، دور دراز علاقوں تک سپلائی پہنچا سکے، اپنی فوجی اور انتظامی قوت کو فعال رکھ سکے اور دباؤ یا بحران کے دوران بھی اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھ سکے، تو اس کی پالیسیوں اور فیصلوں کا وزن عالمی سطح پر بڑھنے لگتا ہے۔ اتحادی اس پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں، مخالفین اس کی صلاحیت کو سنجیدگی سے لیتے ہیں اور اس کی موجودگی وقت کے ساتھ مزید مستحکم ہوتی جاتی ہے۔ اس کے برعکس جب رسدی نظام کمزور ہونے لگے، سپلائی میں رکاوٹیں پیدا ہو یا وسائل کو برقرار رکھنے کی صلاحیت متاثر ہو، تو طاقت کی ظاہری شکل شاید کچھ عرصہ برقرار رہے لیکن اس کی عملی قوت آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے۔ اسی لیے تاریخ میں مستقل عالمی طاقت کا راز اکثر نئے ہتھیار حاصل کرنے میں نہیں بلکہ اپنی موجودہ طاقت کو مسلسل زندہ، متحرک اور مؤثر رکھنے کی صلاحیت میں پوشیدہ رہا ہے۔ اب اس تجزیے کا خلاصہ سمجھتے ہیں۔ عالمی طاقت کی تشکیل کے عمل میں رسد اور برقرار رکھنے کی صلاحیت کو اکثر پس منظر کا موضوع سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہی وہ بنیادی ستون ہے جس پر باقی تمام فوجی اور تجہیزاتی صلاحیتیں قائم ہوتی ہے۔ جدید جنگی جہاز، میزائل نظام، بحری بیڑے یا جدید ٹیکنالوجی سے لیس افواج اپنی جگہ اہم ضرور ہے، مگر ان کی افادیت اس وقت تک برقرار رہتی ہے جب تک انہیں مسلسل وسائل، ایندھن، مرمت، تربیت اور سپلائی میسر آتی رہے۔ ہتھیار کسی ریاست کی طاقت کو نمایاں کرتے ہیں اور اس کی صلاحیت کا اظہار بنتے ہیں، لیکن ان ہتھیاروں کو فعال رکھنے والا نظام دراصل اس طاقت کی مدت اور استحکام کا تعین کرتا ہے۔ اگر رسدی ڈھانچہ مضبوط ہو تو طاقت طویل عرصے تک مؤثر رہ سکتی ہے، لیکن اگر یہی بنیاد کمزور پڑ جائے تو جدید ترین صلاحیتیں بھی اپنی کارکردگی کھونے لگتی ہے۔ اسی لیے دہائیوں پر محیط طاقت کے مقابلوں میں فیصلہ ہمیشہ وہاں نہیں ہوتا جہاں دنیا کی نظریں لگی ہوتی ہے۔ بظاہر توجہ میدان جنگ
عسکری مشقوں یا طاقت کے مظاہروں پر مرکوز رہتی ہے، مگر اصل مقابلہ اکثر ان گوداموں، بندرگاہوں، ریل اور شاہراہی نیٹ ورکس، سپلائی لائنوں اور انتظامی اداروں کے اندر جاری ہوتا ہے، جو خاموشی سے پوری نظام کو چلائے رکھتے ہیں۔ یہی ادارے وسائل کو حرکت دیتے ہیں، رکاوٹوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور بحران کے وقت نظام کو ٹوٹنے سے بچاتے ہیں۔ طویل مدت میں عالمی طاقت صرف اس کے پاس موجود وسائل سے نہیں، بلکہ اس صلاحیت سے پہچانی جاتی ہے کہ وہ اپنے وسائل اور قوت کو کتنی دیر تک مسلسل فعال اور مؤثر رکھ سکتی ہے۔ یہی برقرار رکھنے کی صلاحیت وقتی طاقت اور مستقل عالمی طاقت کے درمیان سب سے اہم فرق پیدا کرتی ہے۔